دنیا کی مذمت ہوئی ہے وہ کون سی دنیا؟ ایک طرف سے یہی دنیا ہے کہ جو آخرت کے لیے ہماری زمین ہے کہ جس میں ہم نے کھیتی باڑی کرنی ہے. اگر اس دنیا میں ہم نے کچھ نہیں اگایا تو آخرت میں بھی ہم کچھ نہیں کاٹ سکتے, کچھ نہیں حاصل کر سکتے. دوسری طرف سے دیکھتے ہیں کہ ساری مصیبتیں بھی اس دنیا سے آتی ہیں. جو کل امیر المومنین علیہ السلام کا جو خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ دنیا مذموم ہے, خود بھی ہلاک ہوتی ہے اور اپنے طالب کو بھی ہلاک کرتی ہے. تو یہ دنیا کون سی ہے؟ کیا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے کہ میں اپنے لیے پیسے کماؤں؟ اگر ہے تو راستہ بتائیں, اور اگر نہیں ہے تو مجھے کون سی لمٹ ایسی آپ بتا سکتے کہ جس کے بعد میں کہوں کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ دنیا داری ہو گئی اور اس سے کم جو ہے وہ دنیا داری کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا کوئی لمٹ ہے کہ میں کتنی گاڑی رکھ سکتا ہوں, یا کون سی گاڑی رکھ سکتا ہوں, کون سا برانڈ رکھ سکتا ہوں, کون سا فون رکھ سکتا ہوں, کہاں پر گھر لے سکتا ہوں, کتنا بڑا گھر؟ یا تو آپ ہمیں کلیئرلی کوئی لائن بتائیں, یا اگر آپ لائن نہیں بتاتے تو ہمیں سمجھائیں کہ وہ کون سی دنیا ہے کہ جب ہم اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہماری بربادی کا سامان تیار ہونے لگتا ہے, کیونکہ اس طرف سے بھی تو خطرہ زیادہ ہے. میں آپ کی خدمت میں آنیسٹلی اگر عرض کروں تو یہ ایک بہت مشکل سوال ہے, اور اس کی مشکل ہونے کی وجہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. شاید میرے پاس کوئی دو ٹوک الفاظ نہ ہو, کوئی آیت نہ ہو, کوئی روایت نہ ہو کہ اس کے ساتھ میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا سکوں اس کا جواب کیا ہے, لیکن ایک مثال کے ذریعے اس کو ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھیں آپ کے ساتھ کچھ بچے بیٹھے ہوئے, کچھ بچے وہاں پر کھیل رہے ہیں, اور یہاں پر بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں, کینڈیز ہیں, آئس کریم ہے, چاکلیٹ ہے, جو بھی انہیں پسند ہے وہ یہاں پر بانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ اپنے تین کیٹیگریز ہیں یہاں پر لوگوں کی. ایک وہ جو بغیر بچوں کے ہیں, یہاں کرسی پہ بیٹھے ہوئے آرام سے. دو جو خود بچے ہیں, اور تین جو اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں. ان تینوں کے بیہیویئرز کو آپ اینالائز کریں. جو بچوں کے ساتھ نہیں آئے ہیں ان کو بھی اگر کینڈیز آفر ہو تو وہ لے لیں گے اپنے حساب سے, اور ہو سکتا ہے اپنی پسند کی بھی انتخاب کریں. لیکن اگر انہیں آفر نہ ہو تو وہ اس کے پیچھے اٹھ کے نہیں جائیں گے. اگر انہیں وہ نہ ملے جو ان کو پسند ہو تب بھی وہ آرگیومنٹ اور بحث نہیں کریں گے کہ اس کو پلیز تبدیل کر دو. کیوں؟ کیونکہ مقصد آپ کا ادھر آنے کا یہ کہ درس قرآن میں شریک ہوں, قرآن مجید کی گفتگو. تو اگر وہ گفتگو پوری ہو رہی ہے, مقصد اچیو ہو رہا ہے, تو پھر اس سے غرض نہیں ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا, یا ملے یا نہ. دوسری کیٹیگری ان بچوں کی ہے جن کا مقصد ہی, بچے ہیں ظاہر ہے, اللہ نے اسی لیے ان کے اوپر کسی چیز کو واجب نہیں کیا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی ان کا تفریح ہے. لہٰذا دا مومنٹ آپ ان کو دینا شروع کریں گے کینڈیز, آئس کریم, چاکلیٹ, جو بھی, وہ آپ دیکھیں گے ایک پہلے سب سے پہلے آپس میں کمپیئر کریں گے, پھر کسی کا گر جائے گا, پھر کوئی کہے گا مجھے اس کلر کا نہیں پسند ہے, دوسرے کلر کا دے دو. ساری زندگی کا ہم غم یہ ہو جائے گا کہ ہم اس چاکلیٹ والے مسئلے کو اپنے لیے حل کریں اور بیسٹ ڈیل اس میں سے حاصل کریں. تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جن کے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے. اب اگر کوئی والدہ ہے, ان کے ساتھ ان کا بیٹا آیا ہے, اب کم سے کم والدہ کو اس بیٹے کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر اس بیٹے کو سب بچوں نے چاکلیٹ لی ہوئی ہے لیکن اس بیٹے کو اس کے پسند کی چاکلیٹ نہیں ملی ہے, تو والدہ اٹھیں گی شاید اپنی جگہ سے. والد اپنی جگہ سے اٹھیں گے کہ میں اس بچے کی خاطر لے رہا ہوں, اگرچہ میں اپنے لیے نہیں لے رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جو دنیا کی مثال ہے وہ اس سے بہت سملر ہے. ہم دنیا میں جب مشغول ہوتے ہیں, دنیا داری جب شروع کرتے ہیں, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پہلے ہمارا اصل مقصد کیا ہے. اگر اس اصل مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں, اس کو صحیح سے مینیج کرتے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے. اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس کو کمپرومائز نہ کرتے ہوئے ہم محنت کرتے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ان بچوں کی طرح ہمارا بھی دنیا جو ہے وہ مقصد ہی بن گئی, اب ٹوٹل ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ چاکلیٹ اور سویٹ سے ڈسٹریکٹڈ ہوئے تھے, آئس کریم سے ڈسٹریکٹ ہوئے تھے, ہمارا بھی ٹوٹل مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم دنیا کی وجہ سے ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں. 24 گھنٹے ہماری زندگی میں جو پلاننگ ہو رہی ہے, جس حساب سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, وہ اس عارضی دنیا کو مینیج کرنے کے لیے, اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں نظر آتا. اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی کہ جو فیملی رکھتے ہیں, ان کو اپنے فیملی کو مینیج کرنا ہوتا ہے, تو بہت سارے انہیں کام فیملی کے لیے انجام دینے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید معاملہ گمبھیر ہوتے جاتا ہے. کوئی خاص لائن نہیں ملتی ہمیں کہ جس میں ہم اپنا سیٹ کر سکیں کہ اس سے زیادہ دنیا داری, اس سے کم جو ہے وہ ٹھیک ہے, کام درست ہے. لیکن اس پیٹرن کو حاصل نہ کرنے کا, کلیئر جواب نہیں حاصل کرنے کی شاید ایک وجہ ہے. اگر قرآن مجید میں ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک آیت میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, تمہاری اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک امتحان ہے. لفظ امتحان کو اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا. اور اموال اور اولاد ٹپیکل اگزامپل ہے دنیا داری کی. ٹھیک ہے, اس میں آپ کچھ بھی شامل کر سکتے ہیں. یا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہارے سلامتی سے, تمہارے مال سے, تمہاری کھیتی باڑی میں کمی بیشی سے, ہم بھوک سے, پیاس سے, ہر ان چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے, اور جو صبر کریں گے ان کو بشارت دو. دوبارہ دیکھیں, مال و دولت کی بات ہو رہی ہے, دنیا کے جو مظاہر ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, اور ایک طرف سے آزمائش کی بات آ رہی ہے, امتحان کی بات آ رہی ہے. عزیزان گرامی, ایک امتحان جو ہوتا ہے دنیا میں, بہت سارے امتحان لینے کے سسٹم ہے, انٹر میٹرک کا سسٹم ہے, اس سے زیادہ بہتر سسٹم سے امتحان لینے کے, شاید ایک بہترین امتحان کا سسٹم وہ جو میں نے بھی دیا تھا, جسے یو ایس ایملیز کہتے ہیں. بی ایس حاصل کرنے کے بعد اگر یو ایس جانا ہوتا ہے تو ایک ایگزام ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے یو ایس ایملیز. اس امتحان, یہ ورلڈ کیٹیگری میں اس کا نمبر آتا ہے کہ یہ دنیا کے بیسٹ ایگزامز میں سے. اس میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ کسی بھی دو ایگزام دینے والوں کا پیپر ایک جیسا نہیں ہوتا, یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ کورس سب کا ایک ہوتا ہے, لیکن
اگر آپ کے پاس کتاب بھی پڑھی ہوئی ہو, ساری کتابیں رکھی ہوئی ہو جو جس امتحان کے لیے ضروری ہیں, لیکن جب آپ کی اس کتاب, اگر کوئی سوال آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کسی بھی کتاب کے حصے کو کھول کے اس کا جواب ڈھونڈ نہیں سکتے. یعنی رٹے سے اس امتحان کا کوئی تعلق نہیں ہے, سارا کنسپچول امتحان ہے کہ جو آپ نے دینا ہے کتاب سے سمجھیں گے, لیکن اس سمجھے ہوئے کو پروسیس کرنا ہے, اس پروسیس کے تحت آپ کو سوالات کے جواب دینے. اب دیکھیں انسان کی بھی جب عقل ترقی کرتی ہے تو وہ ایسے امتحانات بناتا ہے کہ جس میں اچھا ہونے کا معیار کیا ہے, ایک سوالات سب کے الگ الگ ہو, دو اوپن بک بھی کر دیا جائے تو اس سے فائدہ نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک انسان نے مستقل طور پر کتنی محنت کی ہے میڈیسن کی فیلڈ میں, کتنا اس کو کمال حاصل ہوا ہے. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم سے امتحان لے گا تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ انٹر میٹرک کے سسٹم کی طرح 10 سال کے پرچوں کو تیار رکھے گا کہ ہم ان 10 سال کے پرچوں کو اٹھا کے ان کے جوابوں کو حاصل کر لیں اور اس کے بعد وہی ایگزام جا کے دیں اور پاس ہو جائیں؟ اتنا ہلکا لیا ہوا ہے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایگزام کو. اگر ہمیں اس بات کا جواب نہیں ملتا کہ دنیا داری کیا ہے, دنیا ایگزیکٹلی وہ کون سی چیز کو کہا جاتا ہے, کس لیول سے آگے جائیں تو دنیا داری ہے, اس سے پیچھے رہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقصد کے لیے کام کرنا ہے, وہ اس لیے ہے کہ امتحان ہی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان اپنے شعور کو پرورش دے کے, عقل سے استفادہ کر کے, قرآن مجید کو مستقل طور پر پڑھ کے, اس کے اندر سے کانسیپٹس ایکسٹریکٹ کر کے کیا اس لیول پر پہنچ سکتا ہے کہ وہ تشخیص دے کہ اب جو میں یہ کام کر رہا ہوں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈائریکشن سے ہٹ کے ہے یا نہیں ہے. اسی لیے جو امتحان ہے, جو سوالات ہیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تو سب کے لیے مختلف رکھتا ہے, اسی لیے ہم میں سے کسی کی بھی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی, اور جو جواب بھی ہے وہ ہمارے اپنے عقل اور شعور کی پرورش پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس وقت اگر میں نے فار ایگزامپل یہ پانی کی بوٹل ایک میں نے خریدی $20 کی فار ایگزامپل, جبکہ اسی جگہ پر $1 کی بھی موجود تھی, آپ مجھے نہیں, آپ اپنے لیے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ اس نے یہ جو کام کیا نا یہ اسراف ہے, میں کوشش کروں گی یہ اسراف نہ کروں, اس کے بارے میں فائنل ڈیسیژن اللہ میک کرنے والا ہے. لیکن مجھے آپ کہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس دنیا میں اتنے نٹس اینڈ گرٹس ہیں, اتنی چھوٹی بڑی باتیں ہیں کہ جس کو پروسیس کر کے انسان ایک جو ڈیسیشن لیتا ہے تو وہاں پر آپ بیٹھ کر اس کو قضاوت نہیں کر سکتے, مگر یہ کوئی بہت ہی واضح اور ایویڈنٹ بات ہو, جیسے کہ بعض ہمارے طور طریقوں میں جو شادیاں ہیں خاص کر کے اس میں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ہم اسراف کی نیت سے ہی کرتے ہیں. یعنی شادی ہوتی ہی اس نیت سے ہے کہ ہم اب باقاعدہ طور پر معذرت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کریں گے. امتحان ہی ہمارا یہ ہے. ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی سپون فیڈ کرے گا؟ اگر سپون فیڈ کر کے اتنا آسان ہوتا, بڑی بڑی چیزوں کو بتایا ہے ہمیں, لیکن زندگی کے چھوٹے چھوٹے, ابھی ڈاکٹرز کی کانفرنس تھی, وہاں پر پوچھا جا رہا تھا کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز جب لے کر آتی ہیں گفٹ تو کیا کیا جائے. اب ان کو ہم کیا کہیں کہ نہ لیں گفٹ؟ یہ بھی تو نہیں ہو سکتا. سارے گفٹس لے لیں, ہمیں کیا پتا کہ وہ کس انٹینشن سے ان کو کب کیا گفٹ مل رہا ہے. کیا اس دوائی سے جس کو ان کو لکھنے کو کہا گیا ہے کوئی زیادہ سستی اور بہتر دوائی موجود ہے؟ کیا اس سے زیادہ مہنگی اور بہتر دوائی موجود ہے؟ ہر مومنٹ پر انسان کو خود ڈیسیشن میکنگ کرنی ہوتی ہے اپنے لائف میں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں, ہمارے راستے پر مستقل طور پر ایفرٹ کرتے رہتے, کانسٹنٹ ان کی اسٹرگل ہوتی ہے, کیا میرے رب کو پسند ہے, کیا میرے رب کو نہیں پسند ہے, تو ہم انہیں اپنے راستوں پر ہدایت کرتے ہیں. ہم نے آپ سرچ کیا تھا کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم مقصد تک پہنچا دیتے ہیں, کیونکہ راستے پر جو چلتا ہے اس کو تو مقصد تک پہنچانا ہوتا ہے نا. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا والذین جاہدوا فینا انہیں ہم مقصد تک پہنچا دیتے, نہیں فرمایا کہ جو بھی جہاد کرتا ہے اسے پھر ہم اپنے راستے پر رکھتے ہیں. گویا اس راستے کی کوئی انتہا نہیں ہے. بس اس امتحان الہی کے ٹیسٹ میں جو کہ دنیا کی سرزمین پر انجام پا رہا ہے, یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے کہ جس کے سوالات الگ الگ ہیں, جواب خود ڈھونڈنا ہے. اس میں ایک اور بھی فرق ہے جو کہ دنیا کے کسی بھی ٹیسٹ میں یہ نہیں ہوتا. اس میں کورس بھی ہر انسان کے لیے اس کا اپنا کورس ہے. میرا وہی کورس ہے کہ جتنا مجھے ایکسپوجر ملا. مجھے حوض علمیہ میں 10 سال توفیق ملی پڑھنے کی, کتابیں پڑھنے کی. کسی اور کو جو یہاں پر زحمت کی, جس نے محنت کی, اس کو توفیق نہیں ملی, تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سے بھی وہی ایکسپیکٹ کرے گا جو مجھ سے ایکسپیکٹ کرے گا؟ قطعاً میرے لیے زیادہ مشکل ہوگا, قطعاً میرے لیے زیادہ سختیوں کا میدان ہوگا. جو بہتر جس کی اپرچونٹیز ہوتی ہیں, جو زیادہ بہتر وسائل حاصل کرتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ زیادہ سخت امتحان لیتا ہے. تو بس ہم دیکھتے ہیں کہ سوالات الگ الگ ہیں, جواب کسی کو واضح طور پر نہیں پتا, وہاں پر جواب پتا چلنا ہے. اور تیسری بات یہ کہ کورس بھی سب کا الگ ہے. ہر کسی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان اسی کورس کے مطابق لیتا ہے کہ جو اس تک پہنچا ہوا ہو, اور جو بات اس تک نہ پہنچی ہو اس کے بارے میں وہ ذمہ دار نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی نفس پر اس سے زیادہ تکلیف نہیں کرتا, اس سے زیادہ برڈن نہیں ڈالتا جتنی اس کی وسعت ہو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ واقعا اگر زندگی کو اس طرح سے دیکھا جائے, اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے غفور اور رحیم ہونے کی ضرورت کیا ہے. ورنہ جس طریقے سے ہم زندگی کو لیتے ہیں اس میں تو ہمیں تقریباً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی مغفرت کی بھی ضرورت نظر آتی ہے نہیں. بڑے بڑے گناہوں سے تو بچتے رہتے ہیں, خمس و نماز و روزہ زکات تو ادا کرتے رہتے ہیں, اور کسی کو بظاہر نقصان تو پہنچاتے ہیں نہیں, تو پھر اتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کی ضرورت بھی کیا ہے؟
اتنی ساری دعا اجرنا من النار یا مجیر، پروردگار مجھے آتش جہنم سے بچا لے، 100 دفعہ کہہ رہے ہیں. کون سی جہنم ہمیں نصیب ہونے والی ہے؟ جس طریقے کے ہمارے افکار اور اعمال ہے اس کے مطابق اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ امتحان لینا چاہے تو. ہر چیز صحیح ہے، نماز مس کرتے نہیں کرتے، روزہ مس کرتے نہیں کرتے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ تو ہم آپس کی بھی معاف کر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہماری معاف کر دے گا. عزیزان گرامی معاملہ سخت ہے. دیکھیں امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. دعائے ابو حمزہ السمالی کی میں جملات آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، یہ ہمارے امام ہیں. واقعاً اگر کم سے کم امام مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار متعال سے مناجات شعبانیہ میں کہ پروردگارا اگر میرا وقت پورا ہو چکا ہے اور میں ان منزلوں کو حاصل نہیں کر پایا ہوں جن کو تو نے میرے لیے رکھا تھا، تو میں کم سے کم اپنے اقرار کو، کوتاہی کے اقرار کو تیرے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یعنی اقرار تو کم سے کم انسان کرے. اب دیکھیں یہ مولا علیہ السلام کے جملے، امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ پروردگارا وَأَعِنِّي بِالْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِي، پروردگارا تو میری مدد کر کے میں اپنے حال پر گریہ کر سکوں. مدد طلب کی جا رہی ہے. پروردگارا وہ حالات ہیں کہ اب آنکھیں بھی اشک نہیں بہاتی، تو مگر میری مدد کرے کہ میں اپنے حال پر گریہ کر سکوں. میرا دل پتھر ہو چکا ہے. فقط افنیت بالتسویف والآمال عمری، پروردگارا تصویف صوفہ بعد میں کر کے میں نے اپنی زندگی کو ہلاک کر دیا. ہر اچھے کام کو میں نے بعد کے لیے ٹالا. افنیت تو میں نے فنا کر دیا، بے شک فنا کر دیا. بالتصویف بعد میں پروکراسٹینیشن کر کے، وآمال اور عجیب و غریب آرزوؤں کو ذہن میں پال کے اپنی عمر کو میں نے ضائع کر دیا. یہ ہمارے مولا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا جب دین کے بتائے ہوئے اصول کے ساتھ، قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصول کے ساتھ اگر میچ نہ کرے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. کم سے کم اقرار تو ہم پروردگار متعال کی بارگاہ میں لے جا سکتے ہیں. ہم ایک ایسی پوزیشن میں آ جاتے کہ پھر اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے کہ بھائی یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ضرورت ہے پروردگار متعال سے اس قسم کی گفتگو کرنے کی. کیا فرماتے ہیں؟ وَقَدْ نَزَلْتُ مَنزَلَةَ الْآيِسِينَ مِنْ خَيْرِ، پروردگارا میں اپنے خیر اور اپنی اچھائی کے حوالے سے اب بالکل مایوس ہو چکا ہوں. یہ کب انسان اس کو درک کرے گا؟ جب ہر لمحے انسان احساس کرے گا کہ اس سے ایک ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. وَمَالِي لَا أَبْكِي، مجھے کیا ہو گیا ہے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جب ہم بیان کر رہے تھے تو آیت مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ یوسف، کیا ہے آپ کو کہ آپ ہم پر ہمارے ساتھ یوسف کو نہیں بھیجتے، ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں. یہاں پر امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَالِي لَا أَبْكِي، کیا ہو گیا ہے مجھے کہ میں گریہ نہ کروں. وَلَا أَدْرِي إِلَىٰ مَا يَكُونُ مَصِيرِي، جبکہ مجھے نہیں پتا کہ میرے مسیر، میرا راستہ کس طرف مجھے لے جا رہا ہے. مجھے کسی چیز کا اندازہ نہیں ہے. وَأَرَىٰ نَفْسِي تُخَادِعُنِي، اور میں بار بار دیکھتا ہوں کہ میرا نفس مجھے دھوکہ دے رہا ہوتا. ماہ مبارک رمضان کے شروع میں اتنی ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد و پیمان کی، اس میں سے کتنوں پر ہم نے عمل درآمد کیا؟ اور کیا واقعاً کوئی اتنی بڑی مجبوری آ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے ہم نہ کر سکیں؟ غلطی کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا غلطی کا اقرار نہ کرنا جرم ہے. بچوں کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں نا. بچہ جب غلطی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بچہ غلطی تو کر سکتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں، لیکن کم سے کم آگے جھوٹ تو نہ کہو، سچ بتاؤ. وہ ایامی تو خالتنی، میرے دن اور رات مجھے دھوکہ دے رہے ہوتے. اس دریا کی طرح ہے کہ جس میں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ پانی اتنا ہی ہے جتنا تھا، لیکن وہ جو پانی آپ کے سامنے تھا وہ ایک لمحہ پہلے وہاں سے نکل گیا. اب جو پانی ہے وہ دوسرا پانی ہے. اس میں جو مچھلیاں تھیں وہ چلے گئی، جو زندگی کی فرصتیں اس سنڈے میں تھی وہ چلے گئی، اب یہ دوسرا ہے. اگر ایک مہینے کی تنخواہ نہ ملے اور اگلے مہینے کی تنخواہ ملے تو ہم کیسے پریشان ہو جائیں کہ وہ مہینہ تو چلا گیا. وقت خفقت عند رأسی اجنحۃ الموت، اب میں دیکھ رہا ہوں پروردگارا کہ میرے سر کے اوپر موت کا پرندہ منڈلا رہا ہے. یہ طرز گفتگو ہے، انداز گفتگو ہے امام علیہ السلام کا پروردگار متعال سے. اب بھلے یہاں پر ایک مسئلہ ڈسکس ہو کے کیا امام واقعاً اپنے لیے اس طریقے سے گفتگو فرماتے تھے یا ہمیں سکھانے کے لیے گفتگو فرماتے تھے؟ ہمیں سکھانے کے لیے تو فرماتے تھے نا، ہمارے لیے تو وہ امام ہے نا، لیکن بندے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یہ ان کے بندگی کا معاملہ ہم چھوڑ دیں، ہم اس میں سے وہ اٹھائیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور وہ بات کرنے کا سلیقہ ہے.